career aspirations and make significant contributions to industries both locally and globally. Moving in, Moving into an engaging phase, we extend a warm welcome. We extend a warm invitation to Dr. Shahid Ali Hira, the facilitator of our panel conversation, to initiate the discussion on anticipated challenges in Pakistan's healthcare industry. Please welcome Dr. Shahid Ahmed Hira. I'm really sorry, sir. आपका मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम. Absence of disease is not health. WHO says fitness physically, mentally and socially is required. We, Pakistani nation, is at the level of 124th out of 169 as per WHO in healthcare facilities. Global Health Security Index rate us on the position of 130 out of 195. Healthcare access, we are at 154 out of 195. Instead of all these, our life expectancy, which was 32 years at the year of 1950, it is up till 67.6 in 2023. And 5.5 years has been increased in last 15 years. Our GDP, only 1.4% is being spent on the healthcare facilities. Futuristic challenges are very much coming on. 6 million people are disabled. More than 6 million stroke survivors are there. 35% population, 75 millions are getting older as per the Election Commission of Pakistan. More than 35 years. Yes. And preventive health care, sports, gym activity and all other activities need healthcare service providers, industry and the support system. To discuss this issue and to find out the way, we have created a learned panel. Professor Dr. Sayyid Amir Gilani, Rector, Green International University. Probably he is the founder, I'll say Babai Allied Health Sciences in Pakistan, rather in Lahore, in Punjab. I welcome, sir. Dr. Sajid Amin, Head Department of Public Health, Green International University, sir. Leading private sector healthcare service provider, IDC, Islamabad Diagnostic Centers. Mr. Shahid Tanveer, sir. Mr. Hafiz Muhammad Ibrahim, who is Head of Quality Control, International Regulations, Saffron, 20 years of experience and he is PhD scholar in pharmaceutics. Mr. Muhammad Muzammal Dandia, who has 15 years of vast experience of supply chain and he is director of Skims Pharmaceutical.
Okay, sir. Respected sir, in 2019, physicians more than 212,000 were registered in Pakistan Medical Commission. Rather, WHO was saying in 1,000 population strength, we need a physician. We are graduating more than 16,000 graduates in a year in 114 medical colleges. And whereas allied health sciences is concerned, we have very less amount. We have only one healthcare provider, healthcare specialist of allied health sciences, over 300,000 people. Sir, how we can create proficient and competent healthcare professional, and are our graduate competent enough to serve the community? Sir, Professor Amar Gilani. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's very important to know that there is no healthcare setup in which you minus the allied health sciences professionals. If we go to the definition of allied health professionals, first we need to know that anybody who is working in a health profession setup and is not a doctor, I mean the physician or dentist, we call them health professional people. So that health professionals are of about, according to one of the universities in South Carolina, they have 72 departments of allied health sciences. So keeping in view that important field, I'm happy that most of the universities in Pakistan have started offering programs in allied health sciences. And I remember when in 2014 we started the first ever PhD in physical therapy, followed by different other programs. So the first important thing is that how we groom our students. There are many ingredients which are needed for a good health professional. First thing is that they have humanity. They know how to deal with the human beings. Then second thing is their educational background, how we teach them. Then is their skill, the clinical expertise, which are lacking in most of the universities, in most of the programs which are being offered in Pakistan. So if somebody is qualified, is having skills, on the background have got some kind of humanity, a kind heart to deal with the sick patients and their relatives who are mentally disturbed, psychologically disturbed, having a patient in their family with whom these professionals are dealing. Then comes the standard of the quality of services they are offering. And most important above all, which I will say that is the topping of the cake, is that how they communicate with the patients. Either they are taking the proper history of the patient, either they are dealing with them properly, and the sympathy they are giving to the patient, the sick people. So if you want to become a good practitioner, a good health care provider, then you must be a good human being. Very soft, very kind heart is needed to have success in your career. These all things will add up, but if you feel that you don't have a sympathetic heart, you cannot become a good health professional. Coming to your point, yes, we need lot of people having expertise in allied health sciences, including the health professional providers which are starting from the beginning. For instance, we can have a level 5 program, which is the ADP program,
or level 4 program, which is equivalent to A level, they can serve as the basic team of healthcare providers for social care, and there was lot of need. The thing is that when we have to strike, I remember 6 years back when I was working in some other university, I gave them a data that there are about 200,000 people who are needed having level 4 and 5 in social health care. So that was just to provide them some trainings, the basic trainings, and some education, and then send them. So they needed about 200,000 people in UK. And Indians, they started working on that, or our universities, they kept on waiting for it. And now we are offering such programs in Pakistan. And according to the latest data, there is no need of such professionals in UK, because all the required seats were filled by the Filipinos and by people from India. So we have to plan and we have to target if we want to take our students abroad. The second thing is that how we can keep our people working here instead of going abroad, instead of exporting them. If we keep on exporting the nurses outside Pakistan, how we will try to keep them here to serve our patients. That will be very important, to offer them good deals, to have good jobs, so that they can serve, and they must have a sense of serving their country and their country people, their nationals, their own people. If they are groomed up to earn some money, they will not stay with us, because there is a lot of difference between the pounds or dollars they will be getting as compared to the Pakistani rupees. So very important is that we try to make health professionals who have very good and kind heart. I believe that that is the most important thing. Thank you. Thank you very much, sir. No doubt about the professional attributes, including the empathy and passion of the to rehab and to take care of the elderly people and other population, especially in the preventive healthcare strategies. I just want to add a comment. Just want to add a fact that the University of Faisalabad is the first university in Pakistan which is offering house job, paid house job to allied health professionals, 100% students, 100% graduates. It is ever first in Pakistan, and we believe in the clinical training in the real patient settings, and we are creating professionals who fit in the society and fulfill the need of the society. Dr. Sajid, it's very really wide topic to discuss if it is to discuss in length, but I just want to have an overview of our preventive healthcare, primary healthcare, secondary healthcare and tertiary healthcare system, which need our competent professionals. We are lacking it, and WHO required one physician on over 1,000 people, but we are having 1,300 population size of for the one physician. So it means we are lacking 30% of physicians, at least physicians. And same is the case with other healthcare professionals. What do you see? How we can meet the challenge, and what may be the strategy for institute and other areas of the system? Thank you very much for providing me the opportunity and asking me this very important question. First of all, I would like to comment on that you have mentioned that the care is divided into three parts. We all know it's a primary, secondary and tertiary. And actually there are two other parts, but most of the time we use primary, secondary and tertiary. But there are some other, for example, one is the primordial and other one is the quaternary level of prevention. Why these level has been set on? Because to tackle the disease in a more efficient manner, and
one more thing which is very important to mention here is the ultimate objective of the whole healthcare system is to decrease the burden of disease. But our main focus is already and always on the level of care which is at the level of tertiary care and quaternary care. But what is the need by considering the our context, because our country is a developing country and we have a resource limited settings, so we need to work on the preventive side. And when I say preventive side, it means that we really need to work on the primordial and primary level of prevention. I will take the advantage because I assume there will be some students here, so I would like to comment on this. The primordial prevention actually works to reduce the risk factor. There are few risk factors, so we need to work on that we do not have the disease on the later stages, because once the disease is there, so a lot of money is needed to treat that disease. So the wise step and to decrease the burden disease burden, we really need to work on this, because once the disease process started, there are a lot of resources which is needed to correct that disease. And if I put it in that way, when a person is ill, he is not as productive as he should be, because he is a burden on his family, on his society, and not contributing as he can if he is very healthy and very productive in all fate of life. So I would also like to comment on this, that these level of preventions we need to incorporate in the curriculums, and we need to train our healthcare professionals on these needs. In that way, we might be able to tackle this challenge, that we will be able to reduce the burden of disease. One last thing I just came into my mind, I would like to share with you, that this is actually a fact, and the fact is that we think that the tertiary level hospital contribute towards and to decrease the burden of disease, but actually their role is just 30%. And what about the 70%? 70% is other factors like environment, like genes, like other things. So it's our main focus is on the thing which is contributing 30%, and we are not taking seriously the rest of the 70% part. So thank you very much. A nice comment, really it is. Thank you very much, sir. Many diseases and illness and our problems are being created by ourselves. Our lifestyle, our knowledge regarding health and wellness, and all other factors as well. And Mr. Shahid Tanveer, you are a leading private sector healthcare service providing institution, doing wonderful job, comprehensive station you are running over there regarding the allied health professionals and other. Do you feel our graduates are competent enough to fit in the private sector of Pakistani healthcare service provider? Thank you so very much. It's very important to know the aspects, what kind of professionalism required actually. हम रूटीन में एक बात सुनते हैं कि जी हर काम के कुछ असूल होते हैं. So in medical profession, medical ethics are very important, and for medical ethics involves multiple segments, which includes but not limited to autonomy, with beneficence, non-maleficence, and patient justice with the patient confidentiality. So I think these parameters should be covered and educated to all paramedical and healthcare professionals. So I think there is a big gap which we should cover. In all universities we can hold seminars, workshops, training sessions. For me this is very important issue जिसको हमें कॉप अप करना चाहिए, जिसकी तरफ शायद
اتنی توجہ نہیں ہے. اور جہاں پہ میڈیکل ایتھکس کی بات ہوتی ہے تو پھر ساتھ ہی اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھیکل ڈائلماز بھی آتے ہیں. سو وہ ڈے ٹو ڈے ہمیں وی ہیو ٹو فیس دیز چیلنجز تھرو آؤٹ آل انسٹیٹیوٹس. اب ان کو کوپ اپ کرنے کے لیے جب تک ہم اپنی پوری ٹیم کو, اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو بیسک ایتھکس جو میڈیکل ایتھکس ہیں ان پہ ٹرین نہیں کریں گے تو آئی تھنک یہ ڈائلماز ہمارے وہ بڑھتے جائیں گے. سو آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ٹرین آور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ان میڈیکل ایتھکس. Thank you very much, sir. Rightly said. And our economy of Pakistan is very much in an uncertain situation. And instead of that, one industry is grooming very well. 15% growth, really. 650 companies having 767 units. They are growing very well. 15% growth. Pharmaceuticals. Sir, can you tell us, are our professionals, our graduates enough, competent and useful for your industry? Bismillahirrahmanirrahim. شکریہ آپ کا ٹف یونیورسٹی کا اور اس کی مینجمنٹ کا کہ ہمیں موقع دیا اس ایونٹ میں بات کرنے کا. جہاں تک بات ہے کہ جو ہمارے پاس ٹف آتا ہے یونیورسٹی سے انڈسٹری کی, جہاں تک بات ہے کہ انڈسٹری کے لیے تو ہمیں کافی ہی جو ہے نا ڈسکریج ہوتے ہیں کہ جو سٹف ہمارے پاس آتا ہے وہ انڈسٹری کے اعتبار سے اس کی ایک ریزن تو ہمارے سر نے جیسے ڈسکس کی اگر وہ روپیز میں پے لیتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا انکریجمنٹ اور ان کے لیے جو اس کے ساتھ پیشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی جس وقت ہم لوگ اپنی اس وقت انڈسٹری میں داخل ہوئے تھے تو ہمارے جو فارماسسٹ تھے ان کے اندر بہت زیادہ کریز تھا. ایون دین وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم پروڈکشن کی جتنی بھی مشینریز ہیں ان کو خود جو ہے نا یعنی اس کے اوپر جو کمپریشن ہو رہی ہے یا اس کے اوپر بلسٹنگ ہے یا کوئی اور پروسیس ہے ہم خود پرفارم کریں. ٹھیک ہے, اور ہماری جو جاب ہے وہ جسٹ مینجمنٹ یا آفیسر ٹائپ جاب نہ ہو, ہم اس کو پرفارم کریں بلکہ ہم کسی آپریٹر کے محتاج نہ ہوں اور ہم اس جو کمپریشن مشین ہے یا کوئی بھی مشین ہے اس کو خود ڈسمبل کریں پھر اسمبل کریں. لیکن جو ہمارے پاس ابھی اس وقت کرنٹ سینیریو میں ہے کہ جو پروفیشنل ہمارے پاس آتے ہیں اس میں بہت ریئر ہوتا ہے, لائک جس طرح کے ٹریسز ہوتے ہیں منرلز کی طرح, تو ٹریسز میں ایسے آتے ہیں جو کہ ہیلتھ پروفیشنز کو اس لیول پہ یا اپنی انڈسٹری کو اس لیول پہ ورکنگ کرنے میں وہ خواہش مند ہوتے ہیں. تو یہ باہر کے ایک ہمیں مسئلہ ہے انڈسٹریز کی طرح, جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا پیڈ ان کو انٹرنشپس دیتے ہیں, تو ہماری اکثر سجیشنز یہ رہتی ہیں کہ جو جن انسٹیٹیوٹس نے فارمیسی کا جو ہے نا سیگمنٹ بنایا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک چھوٹا سیٹ اپ ان کا میڈیسنس کا بھی ہونا چاہیے, چھوٹا سا ایک سیٹ اپ ہو جس میں ان کے اسٹوڈنٹس ہی کام کریں. جیسے ڈاکٹرس جو ہے نا اپنا کام کرتے ہیں اور ڈاکٹرس کام کر کے ان کو بھلے وہ ریسرچ بیسڈ ہو, ٹھیک ہے, یا ڈونیشن بیسڈ ہو, وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں تاکہ جو اسٹوڈنٹس انڈسٹری کی طرف آئیں تو وہ مکمل طور پر جو ہے نا ان کی. اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جس طرح باقی فیلڈز میں ایک اسپیشلائزیشن ہے تو اگر ہماری فیلڈ میں بھی ایسا کر دیا جائے کہ جو لوگ انڈسٹریز کی طرف جانا چاہیں لاسٹ ایئر میں اور جو لوگ فارمیسی کی طرف جانا چاہیں, جو لوگ ابراڈ جانا چاہیں, ان کی اس اعتبار سے ٹریننگ کی جائے تو پھر ہمارے پاس جو موجود لوگ آئیں گے انڈسٹری میں تو وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فروٹفل ہوں گے.
اور انڈسٹری کو جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے نیو اسٹاف ہوتا ہے وہ ورکرز کا یا آپریٹرز کا سمجھے کہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. حالانکہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے یہ ایک پروفیشنل انڈسٹری ہے, اور یہ پروفیشن ہے ہی فارماسسٹ کے اوپر کہ ٹوٹلی فارماسسٹ اس پروفیشن کا کنگ ہے, لیکن وہ سچویشن نہیں ہوتی. ایک اور مسئلہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو فارماسسٹ ہمارے پاس ہیں وہ جو نیو کمنگ ہیں وہ عموماً پروڈکشن کو تو پھر بھی جانا پسند کر لیتے ہیں, لیکن جیسے سپلائی چینز ہیں, جیسے ہمارے کوالٹی کنٹرولز ہیں, جیسے مائکرو بایولوجی ہیں, یا باقی جو ہمارے سیگمنٹس ہیں ان کی طرف وہ جو ہے نا نہیں جاتے, ٹھیک ہے. لیکن جو مارکیٹنگ کی طرف جاتے ہیں ہمارے فارماسسٹ تو ان کو چاہیے کہ جو ایک ایم بی اے والا مارکیٹنگ کر رہا ہے یا ایک جو ہے نا جو عام بندہ مارکیٹنگ کر رہا ہے, بی اے کیا ہے اس نے, ایم بی اے کیا ہے یا جسٹ ایف ایس سی کی ہے, جب وہ مارکیٹ میں جائے تو اس کا فرق آنا چاہیے کہ محسوس ہو اس ڈاکٹر کو کہ یار میرے سامنے فارماسسٹ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. جب فارماسسٹ اس لیول پہ اس کو ورکنگ کرے گا اور فارماسسٹ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا اور اس کے ساتھ اس لیول پہ ڈسکشنز کرے گا تو نو ڈاؤٹ ڈاکٹرز بھی اس کو جو ہے نا ویلیو بھی دیں گے, ڈاکٹرز اس کی بات سنیں گے, ڈاکٹرز اس کے لیے وہ کرائٹیریا نہیں کریں گے کہ آپ لائن میں لگ جاؤ جس طرح کے باقی جو ہے نا انتظار میں بیٹھے ہیں. تو چونکہ ڈاکٹرز کو فارماسسٹ وہ نالج نہیں پرووائڈ کر رہا ہوتا میڈیسن کے بارے میں, تو اس لیے ڈاکٹر بھی اس کو اس لیول پہ لے جاتا ہے. بہرکیف ہمارے پروفیشن میں ان چیزوں کا جو ہے نا تھوڑے وہ میں کمی محسوس ہوتی ہے. جب ہم انٹر ہوئے انڈسٹری میں 2003 میں اور آج 2024 ہے تو ہمیں ان چیزوں کا بہرکیف کمی محسوس ہوتی ہے. شکریہ, تھینک یو. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا سجیشن ہمیں دیا کہ ہمیں اپنا ایک یونٹ لگانا چاہیے جو ہماری اپنی برانڈنگ ہو اور ہم کم از کم سوسائٹی کو نہ صرف سرو کر سکیں, ان کے لیے پروڈکٹ تیار کر سکیں, بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اس پہ کمپیٹنٹ ہو کے ریئل سیٹنگز پہ جا سکیں. تھینک یو ویری مچ سر. سر اس میں میں ایک چھوٹا کمنٹ دینا چاہوں گا سر, پھر بھول نہ جائیں. تو سر تھینک یو ویری مچ. مجھے سر کی باتوں سے ایک آئیڈیا یہ ملا کہ ہم یونٹ لگانا تو ایک کمپٹیشن میں آ جائیں گے آپ کے ساتھ, تو ہمارا تو یہ پروفیشن نہیں ہے, ہم نے تو ایجوکیشن دینی ہے, تو ہم کیوں نہ ایسا ہاؤس جاب جو ہے بچوں کے لیے جو بی فارمیسی کرتے ہیں, فارم ڈی جو کرتے ہیں, ان کے لیے ایسا رکھیں کہ ہم یونیورسٹی ان کو وہی ہاؤس جاب کا پے کر رہی ہو جو ہاسپٹل میں جس طرح ہم پے کرتے ہیں. تو ہم کوئی اگر 6 ماہ کا ان کو دینا ہے تو 6 کمپنیز میں یا 2 میں یا 3 میں 2 مہینے ان کو لگائیں, اور جس میں دیکھیں کہ جیسے آپ کی اگر کمپنی ہے فارماسیوٹیکل تو اس کی پروڈکشن اچھی ہے, کی کوالٹی زیادہ اچھی ہے تو ادھر بھیج دیں. کسی کی مارکیٹنگ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلانی کمپنی جو ہے, میں نام نہیں لوں گا, 2-4 نام ذہن میں ہیں جن کی مارکیٹنگ بڑی اچھی ہے, تو ہم ادھر ان کو مارکیٹنگ سیکھنے کے لیے بھیج دیں. اسی طرح کوالٹی کے لیے اور سپلائی چین کے لیے, تو وہ 6 ماہ میں ایک یعنی سیٹ آف ہاؤس جاب ان کا ہو جائے 2 یا 3 کمپنیز میں, تو یونیورسٹی ان کو پے کر رہی ہے اور ان میں سے جو اچھے اسٹوڈنٹس ہو وہ آپ لے لیں, کیونکہ انٹرنیشنلی یہی ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ میں نے الفرابی یونیورسٹی جو دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں شامل ہوتی ہے, جو رشین سٹیٹس میں قازقستان میں ہے, اس میں دیکھا کہ ادھر بہت ساری کمپنیز جیسے سامسنگ ہے, ایپل والے ہیں, ان لوگوں نے اپنے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں, اور جو ان کی اس کی انجینئرنگ ہے اس کو وہ اس کی ٹریننگ وہیں پہ دیتے ہیں. تو پہلے سٹیپ میں تو ہم آپ کی طرف بھیجنا شروع کریں, اور پھر جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹف سے ہمیں زیادہ لوگ ملتے ہیں, اچھے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں, ٹرینڈ ہیں, تو پھر آپ لوگ اس طرف بھی آئیں گے کہ آپ اپنی کچھ ڈپارٹمنٹس میں ہمارے ساتھ مل کے تو وہ کام کر سکیں. تو دیٹ واز اے گڈ آئیڈیا سر, تھینک یو. تھینک یو. سر آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ لائک دیٹ کہ اس میں وی آر رننگ این ایستھیٹک اینڈ فزیو سیٹ اپ ود دی نیم آف ہیلتھ 360. سو روٹین ہمارے پاس لوگ انٹرنشپ اور فار اسکل ڈیولپمنٹ, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, تو اٹس اے بیٹر آئیڈیا کہ جو سروسز
ڈفرینٹ پرائیویٹ سیکٹرز میں اویلیبل ہیں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ بھیجیں اینڈ وی آر اوپن فار دیٹ. تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑا سا ایک ایڈ کر دوں یہاں پہ کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ایوارڈ کو جیتتے ہوئے ہمیں بہت سا احساس ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو سوشل رسپانسبلٹی کو فلفل کریں. وی آر ان اے پروسیس, وی ہیو پریپیئرڈ اے روڈ میپ کہ ہم سوشل رسپانسبلٹی کو فیس کرتے ہوئے, ان کو ڈیل کرتے ہوئے اپنے پبلک سیکٹر کو اور جیسے آپ نے کہا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ایڈ کر کے ہمارے جو سٹاف, ہمارے جو ٹرینڈ ہیں پروفیشنلز, ان کے تھرو ان کو سروس بھی دے سکے اور ان کو ٹرین بھی کر سکے. تھینک یو ویری مچ سر. اور مجھے بڑا ہوپ نظر آ رہی ہے کہ یو آر ولنگ اینڈ وی آر ولنگ ٹو کہ ہم مل کے ایک ایسا جوائنٹ وینچر کریں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس, ان کی کمپیٹنس بھی بڑھے اور ہم ان کے لیے ایک اچھا چینل کریٹ کر سکیں. سر ڈانڈیا صاحب, $878 بلین کی انڈسٹری نیوٹراسیوٹیکل, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ڈرگز ہیں جو ٹریٹ کرنے کے کام آتی ہیں اور کچھ ڈرگز ہیں جو پریونٹ کرنے کے کام آتی ہیں, میں نیوٹراسیوٹیکلس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اس کا جو فیوچر ہے اور اس میں ہمارے پروفیشنلز کا, ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر کا آنا, وہ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے اور یہ کیسی انڈسٹری اور اس میں کیا کچھ ایونیوز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر, آپ نے اپرچونیٹی دی ہمیں. اچھا سر, جو نیوٹراسیوٹیکل کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو یہ آپ پاکستان میں دیکھیں اسپیسیفکلی, مطلب جو شہر ہے جو تھوڑے سے مڈل انکم یا اپر انکم ہے, وہاں پر یہ بہت تیزی سے گروئنگ انڈسٹری ہے, کیونکہ وی آر ٹوٹلی انفلوئنسڈ بائی دا ورلڈ آؤٹ سائڈ. تو اگر آپ ویسٹ میں جائیں, ایون مڈل ایسٹ میں جائیں, وہاں پر لوگ اب پریونٹیو اپنی جو صحت ہے اس کی طرف چلے گئے, جس کی وجہ سے خاص طور پہ یہ جو پینڈیمک آیا تھا اس کے بعد لوگ اپنی امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے اپنے یہ جو وائٹامن ہے, جو دھوپ پڑ رہی ہے, ہم لوگ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا اندر ہوتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے. تو آپ آج کل دیکھیں گے یہ گمیز کا بزنس ہو گیا, یا کیا کہتے ہیں, بہت سارے برانڈز ہو گئے, اس میں سافٹ جیلز وغیرہ ہیں. تو اس کا بہت بڑا بزنس آ گیا ہے, کیونکہ ورلڈ میں اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ اس پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ لائف سٹائل کو ہے نا وہ امپروو کریں. اب اسی وجہ سے آپ جو بول رہے ہیں 15%, میرے خیال میں یہ کوئی 20% سے ابو کی گروتھ ہے اس کی اس وقت. اور اوور آل اراؤنڈ دا ورلڈ اس کی مینوفیکچرنگ اور اس پہ ریسرچ بہت زیادہ کی جا رہی ہے. اب آپ بڑے بڑے برانڈز جو ورلڈ وائڈ ہیں, جیسے GMC ہے یا نیچرز باؤنٹی ہے, اس کی پریزنس آپ اگر دیکھیں تو تقریباً ممالک میں ہو گئی ہے. ایون ابھی ہم نے کچھ اسٹڈی کیا ہے اس کو افریقن مارکیٹ میں, وہ مارکیٹ جس کو کہا جاتا تھا کہ وہ بہت زیادہ پرائس سینسیٹیو ہے, جہاں پر لوگوں کی اتنی بائنگ پاور نہیں ہے, وہاں پر بھی اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. تو ورلڈ جو ہے وہ اب شفٹ ہو رہا ہے ٹو پریونٹیو کیا کہتے ہیں ہیلتھ, تاکہ, اور اس سے اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو آپ نے جو شروع میں بات کی تھی نا اس پہ پڑتا ہے کہ آپ کے ہیلتھ سیکٹر پہ لوڈ کم ہو جاتا ہے. کہ جب آپ کے پاس اگر آپ کے لوگوں کی لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا, لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہو جائے گی, لوگوں کی جو صحت ہے وہ بہتر ہو جائے گی, تو نیچرلی آپ کا ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس پہ لوڈ کم ہو جاتا ہے. اور آج کل ویسے ہی ہمارے پاکستان میں اسپیسیفکلی کہ فنڈز کی, انفراسٹرکچر کی, ان چیزوں کی بہت شارٹیج ہے. تو اس کی ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہمارے جو گریجویٹس ہیں یا جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ ایک اچھے لیول سے گرو ضرور کر رہی ہے, لیکن اس لیول کی گروتھ نہیں ہے جو نیوٹراسیوٹیکل سائڈ پہ ہے. تو اپرچونیٹی جہاں پر زیادہ ہے وہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے. جب نیچرلی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو کریئر بنانے میں بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس انڈسٹری میں. اور ایک اگر آپ اس میں فارماسیوٹیکل سے ہٹ کے دیکھیں تو اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بہت زیادہ کام ہے کمپیئر ٹو فارما میں اگر آپ دیکھیں تو 1 یا 2 ایکٹیو مٹیریل ڈلتے ہیں, میکسیمم 2 یا 3 ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 10-12 پروڈکٹس کا کمبینیشن ہوتا ہے. تو اس کی ریسرچ جو ہے نا وہ بہت ایکسٹینسو ہے, جس پہ اب ورلڈ وائڈ بھی کام ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ایک اچھا لیول کا کام ہو رہا ہے.
لیکن یہ بہت گروئنگ انڈسٹری ہے اور میرے خیال میں اس میں پراسپیکٹس بھی بہت اچھے ہیں. اور انفیکٹ پاکستان کے اندر صرف پنجاب میں مجھے کسی نے بتایا, میں نے اس کو اوتھینٹیکیٹ نہیں کیا, کہ اگر پنجاب میں 300-350 فارماسیوٹیکل کمپنی ہے تو مور دین 1000 نیوٹراسیوٹیکل کمپنیز ہیں. تو اگر آپ اس کا کوانٹم دیکھیں تو 3 ٹائمز ہے. اور گریجولی اب جیسے ڈریپ اور ورلڈ وائڈ ڈیمانڈ آتی جا رہی ہے, اسٹینڈرڈس کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, تو اس میں ڈریپ کی ریگولیشنز بھی بڑھتی جا رہی ہیں. تو نیچرلی اس کے اندر جو ہے نا کوالٹی بھی امپروو ہوگی اور پروفیشنلز کی ضرورت بھی بڑھے گی. تو میرے حساب سے بہت اچھی انڈسٹری ہے اور آگے جو ہے نا شاید فارما سے بڑی انڈسٹری ہو جائے, یہ ایک پریڈکشن ہے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. پروفیشنلز کو تیار کرنا, انفراسٹرکچر, ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈنگ انسٹیٹیوشنز بنانا, اس کے بعد پیئنگ کیپیسٹی پہ کام کرنا, تھرڈ پارٹی پیئر سسٹم پہ کام کرنا, اور پھر کوالٹی اور بہت سارے باقی کے عوامل ہیں. چیلنجز بہت ہیں, تھوڑے سے ٹائم میں آپ ہم جتنا کچھ کر سکے, لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بڑی ہوپ نظر آ رہی ہے کہ وی آر آل ٹوگیدر, اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروفیشنلز کمپیٹنٹ ہوں, سوسائٹی کو سرو کریں. اور مجھے صرف آخر میں مجھے یہی میں کہوں گا کہ علامہ اقبال کے وہ 2 شعر ہیں, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تھینک یو ویری مچ آل آف یو, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار آل listening with.